میرے بھائیوں، آج سے ایک جمعوں کا نیا سلسلہ علامات قیامت کے بارے میں شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ قیامت کی علامات کا ذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامات قیامت جاننے سے انسان کا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے، پھر اپنے نفس کو وہ اطاعت پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں ان کا علم ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو وہ مانتا ہے۔ یعنی یہ علامات قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر صداقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح انسان ذہنی طور پر ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اور قیامت کی علامات کا علم جاننے سے انسان کا جو عقیدہ ہے، ایمان، عقیدہ اور ایمان وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قیامت کی جو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انہیں ہم جانیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ایان مرساہ، کہ وہ کب آئے گی، کب بپا ہوگی۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دو، انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پتہ ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ جب اس کا وقت آئے گا وہی اس کو ظاہر کرے گا، لیکن وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بوجھل ہے آسمانوں پر بھی اور زمین میں بھی۔ اور یاد رکھو، لا تأتیکم الا بغتہ، یہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بھی آئے گی یہ اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہ، یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، ان کو بتا دیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں علم کا اٹھ جانا، موسیقی کا عام ہونا، اور شراب نوشی بکثرت ہونی، اور مساجد میں نقش و نگار، قتل و غارت عام ہونا، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹی نشانی۔ کچھ نشانیاں بڑی ہیں، ان میں دجال کا آنا اور امام مہدی کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض، زمین کا جانور، اس کا نکلنا،
اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک ترتیب سے ان نشانیوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. قیامت کی نشانیوں میں یہ جو 3-4 میں نے چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، یہ سب فتنوں کا ظہور، یعنی مختلف فتنوں کا ظہور ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آزمائشیں ہی آزمائشیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، فتنے ہی فتنے برپا ہو جائیں گے. اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال اتینا انس بن مالک، ہم ایک موقع پر انس بن مالک کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج کی طرف سے جو ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی تھی ہم نے اس کی شکایت کی. فقال، تو حضرت انس فرمانے لگے، اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، تم پر جب بھی کوئی وقت آئے گا وہ پچھلے وقت سے زیادہ خراب وقت ہوگا، یعنی برا وقت ہوگا پچھلے وقت سے. اور فرمایا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ گے. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو فتنوں کا ظہور یہ ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہی فتنے بپا ہو جائیں گے. القاعد فیہا خیر من القائم، کھڑا ہوا، کھڑے ہونے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا، جو کھڑا ہے اس سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، ان فتنوں میں چلنے والے سے کھڑے ہونے والا بہتر ہوگا. والماشی، اور اسی طرح چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا، دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. من الساعی، فرمایا من تشرف لہا، جو ان فتنوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے گا، تستشرفہ، وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. جو فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا فتنے ہیں، تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا، جو کوئی پناہ کی جگہ پائے، فلیعوذ بہ، اسے چاہیے کہ وہ پناہ حاصل کرے، یعنی بچنے کی کوشش کرے. اگر اسے کوئی ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ مل رہی ہے تو وہ ضرور پناہ حاصل کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری کی روایت ہے فرمان. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
جب تک ایک آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش یہ قبر میری ہوتی، میں اس کی جگہ دفن ہو چکا ہوتا. یعنی فتنے اس قدر ہوں گے کہ ان سے ڈرتے ہوئے وہ یہ بات کہے گا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی اور میں اس کی جگہ دفن کر لیا گیا ہوتا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ورائکم ایام الصبر، ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں صبر کرنا ضروری ہوگا. الصبر فیہن بقبض علی الجمر، فرمایا کہ صبر اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے اپنے ہاتھ ہتھیلی میں ایک انگارے کا رکھنا. للعامل فیہا اجر 50، فرمایا کہ ایک آدمی کو اس موقع پر جو فتنے کا دور ہوگا 50 آدمی کے اجر کے مطابق کے برابر اس کو اللہ اجر دے گا، جو اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حذیفہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یتمنون فیہ الدجال، کہ وہ اتنے پریشان ہوں گے، اتنی آزمائشوں میں ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ دجال آ جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے. اس طرح پریشان ہوں گے. قلت یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول، بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مما ذاک، ایسا کیوں ہوگا؟ قال مما یلقون من العناء، فرمایا کہ جتنی ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی اس تکلیف کی وجہ سے، ان فتنوں کی وجہ سے وہ اس قدر تنگ ہوں گے کہ وہ یہ خواہش کریں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. کوئی ایسا کام کرے گا جو کفر والا ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھتے ہی کوئی ایسا کام کرے گا جو کفر والا کام ہوگا تو وہ صبح کو کافر ہو جائے گا. اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کہ علم اٹھ جائے گا، علم نہیں رہے گا. لا تقوم الساعة حتى تقبض العلم، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے. وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، قتل عام ہو جائے، بہت زیادہ قتل و غارت ہونے لگے. یعنی ان حالات میں قیامت آئے گی. یہ حالات بنیں گے تو قیامت آئے گی. اور ربانی علماء جو خاص اللہ کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے والے علماء ہیں، ان کی موت واقع ہو جائے گی. ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاکموہ انتزاعا، اللہ علم کو سینوں سے چھینے گا نہیں کہ کسی کے علم کو سینے سے نکال کر چھین لے، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن ینتزعہ منہم مع قبض العلماء، بلکہ اللہ جب علم کو علماء کو فوت کر کے علم کو ختم کر دے گا. یعنی علم ختم ہو جائے گا جب علماء، بڑے بڑے علماء حق فوت ہو جائیں گے. فرمایا حتی اذا لم تبقى عالم،
ایک وقت آئے گا کہ کوئی صحیح عالم باقی نہیں بچے گا. فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنا بڑا جاہلوں کو بنائیں گے. فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، مسئلے پوچھے جائیں گے، اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم، علم کے بغیر. جاہل ہوں گے وہ، علم کے بغیر فتوے دیں گے. فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَذَلُّوا، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم کی روایت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک علامت والدین کی نافرمانی بھی ہے، کہ والدین کی نافرمانی عام ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً بارداً للناس، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر موجود تھے، تو فأتاہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، وہ پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو فقال ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل، پوچھا جانے والا شخص پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جیسے آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی ویسے ہی نہیں معلوم. ولیکن سأخبرک عن اشراطها، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. یعنی میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ قیامت آنے والی. اور فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها، آپ نے اس موقع پر پہلی نشانی یہ بتائی، جب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. یہ بات مختلف انداز میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن سب سے واضح جو بات علماء نے کہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کی ایسی بیٹیاں ہوں گی جو ماؤں کو لونڈی سمجھتے ہوئے ان پر اپنا حکم چلائیں گی کہ وہ لونڈی ہے اور یہ مالکن ہے. یعنی لونڈی مالکن کو جنے گی. یعنی ایسی بیٹیاں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اگر بیٹی کی کوئی شکایت کسی کو کر رہی ہے تو بیٹی کہتی ہے بکواس نہ کر. یعنی اس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ آج کل یہ صورتحال ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لونڈی مالکن کو جنے گی. یعنی ماں کی بیٹیاں ایسے ہوں گی جیسے مالکن ہو، وہ حکم چلاتی ہیں اپنی ماؤں پر جیسے وہ لونڈیاں. ایک اور آگے فرمایا فذالک من اشراطها، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور اسی طرح پھر فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رؤوس الناس، پاؤں ننگے، جسم ننگے، اور وہ سردار بنے ہوئے ہیں، چودھری بنے ہوئے ہیں. یعنی فذالک من اشراطها، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. فرمایا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ، بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ہمارے ایک دوست مدینہ میں بتاتے تھے کہ یہ جو اکثر آپ کو اونچی اونچی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، یہ اکثر یہ بکریوں کے چرواہے دیہاتوں میں جو مالدار بنے اور یہ ان کی بلڈنگیں. خیر، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، 3-4 نشانیاں. اور پھر فرمایا کہ دراصل قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ان میں سے قیامت بھی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر بتایا.
کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہونی ہے۔ یہ ہمارے آلے اندازے لگاتے ہیں، بعض اوقات صحیح ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر لگاتے ہیں۔ بادل آیا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے تو ان کو اندازے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیب کا علم جانتے ہیں کہ بارش ہوگی، بتاتے ہیں تو یہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہ آلات نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہ بتا سکتے۔ تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں کہ ایک شیشہ میں لگا لوں دیوار کے اوپر اور میں شیشے میں سے دیکھ دیکھ کر آپ کو بتاتا جاؤں کہ پرلی طرف یہ ہو رہا ہے، دیوار کے پرلی طرف، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ تو یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یعنی جو اس دنیا میں ابھی آنے والا ہے، تو یہ آلات کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ فرمایا وہی جانتا ہے کہ بارش، وہی اتارتا ہے وہ کب آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ آلات کے بغیر کبھی پتہ نہیں لگ سکتا جی۔ اور اسی طرح وہی جانتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کل میں کیا کروں گا، اچھا کروں گا برا کروں گا، مجھے کچھ نہیں معلوم، تو اللہ کو پتا ہے۔ اور فرمایا کس جگہ فوت ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ سیٹ بک کرائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی گھر نہیں پہنچا راستے میں فوت ہو گیا، امریکہ سے آیا ہے، ابھی گھر نہیں پہنچا، اب اس کا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں فوت ہونا ہے، تو اب حالات ایسے بنائے گئے کہ وہ پاکستان میں آیا، آتے ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ کو پتا ہے، اس کو کبھی نہیں اندازہ تھا کہ میں وہاں جا کر فوت ہو جاؤں۔ اس لیے یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان علامات کو سن کر صرف معلومات حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اپنی اصلاح اس کے ذریعے اپنی کچھ تیاری کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ آپ شاید کہتے ہو کہ جی ابھی تو امام مہدی آئیں گے، قیامت بڑی دیر ہے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی تو دجال آئے گا، ابھی تو جی امام مہدی آئیں گے۔ تو آپ یہ سوچ کر جو مرضی کریں گے، جب آئے گا دیکھی جائے گی قیامت۔ تو آپ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس خیال کو دور کرنے کے لیے ایک بات زبردست بیان فرمائی، سن لیجئے کہ من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا سو اس کی قیامت بپا ہو گئی، وہ انتظار نہ کرے، جو مر گیا اس کی قیامت بپا ہو گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی اب قبر سے ہی اس کے معاملات شروع ہو گئے اگلے جہان کے۔ تو مرنے کا کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے، یا شاید بعض نے لے رکھی ہو کوئی اللہ سے گارنٹی کہ ابھی 2 سال میں ہوں، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ بھی اللہ کا اپنا، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وگرنہ سارے صبح کو ٹھیک ہو جاتے۔ اس کو پتا ہوتا کہ آج ظہر کے بعد میں نے فوت ہو جانا ہے، اگر بتا دیا جاتا تو وہ صبح کو تہجد بھی پڑھتا اور نماز بھی بڑی جماعت سے پڑھتا، اور پہلے کبھی نہیں پڑھی، وہ نیک ہو جاتا۔ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ یہ ایسی گاڑی ہے جس اسٹیشن پر ہم نے اترنا ہے، کہا گیا ہے کہ پتہ نہیں کب اترنا پڑ جائے، لہذا اپنا سامان باندھ کے اپنی تیاری کر کے بیٹھو ہر جگہ۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا اسٹیشن آنے والا ہے تو ہم اپنے کھلے بیگ کو بند کرتے ہیں، سامان ادھر ادھر ہے تو اس کو سمیٹتے ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیشن آنے والا ہے، وہ تو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی گاڑی کے ہم سوار ہیں کہ جس کا کچھ پتہ نہیں کب اتر جانا ہے، اپنا بیگ ہاتھ میں رکھیں اترنے کے لیے،
کہ کسی وقت بھی آپ کو اتارا جا سکتا ہے اس گاڑی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں سے سبق حاصل کریں، اور یہ ایک سلسلہ 3-4 یا شاید 5 جمعے اسی موضوع پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔